السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ دلوں کی سختی کے حوالے سے اور سختی کے اسباب کے حوالے سے پہلے ہماری بات ہو چکی ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب جن کی وجہ سے دلوں کو سختی سے بچایا جا سکتا ہے اور دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر شروع ہوا تھا۔ تو ایک سبب پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ اسباب، وہ باتیں، وہ اعمال جن کی وجہ سے مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی قرآن کریم کے آیات کے لیے، عبرت اور نصیحت کی باتوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن باتوں میں ڈر اور خوف اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف شوق پیدا ہو جاتا ہے، ان باتوں کے لیے دل میں جگہ بنتی ہے۔ تو وہ اسباب بیان کر رہے تھے۔ آج دوسرا سبب ہم بیان کریں گے جن کی وجہ سے انسان کا دل، مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا سبب وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ پہلا سبب ہم نے بیان کیا تو قرآن کریم کے ساتھ اور نصیحت کی باتوں کے ساتھ قریب رہنا، اس سے دور نہ جانا اور زیادہ فاصلے پر نہ رہنا۔ اگر کچھ دن گزر جائے تو یقیناً اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرنا، اسی طرح اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس سے اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کچھ مواد حاصل کرنا، یہ ایک سبب تھا۔ آج دوسرا سبب اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یقیناً مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے، جو مومنین ہے، ایمان والے ہیں، ان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو دلوں میں خوف جب طاری ہوگا، یہی خوف دلوں کی نرمی کا سبب بنے گا، اور اللہ رب العالمین کا خوف جس دل میں ہوتا ہے یقیناً وہ دل نرم ہوتا ہے، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو وہ سخت ہوتا ہے، اس کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا ذکر جہاں بھی ہو، اس سے انسان کے دل کو، مومن کے دل کو بڑی نرمی نصیب ہوتی ہے۔ چاہے یہ ذکر انسان خود کرے یا ذکر کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر سنے۔ ذکر کی مجلس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کسی ایسے حلقے میں بیٹھے جہاں ہو رہا ہو۔ کچھ لوگ ذکر اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی مصنوعی ذکر یا مراقبے کے مجلس کو اختیار کیا جائے اور وہاں پر کی ضربیں لگائی جائے یا اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جائے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ ذکر کی مجالس سے مراد وعظ اور نصیحت کی مجلسیں ہیں، قرآن کریم کے درس تدریس کی، احادیث کے درس تدریس کی مجلسیں ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کروایا جاتا ہو، ان باتوں سے جن سے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہو، یہ ہے ذکر کی مجلسیں۔ تو جہاں بھی انسان کو ایسے مجالس میں شرکت کا موقع ملتا ہے، ایسے درس دروس اور نصیحت کی باتوں میں شریک ہونے کا اور سننے کا موقع ملتا ہے، تو انسان کو ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی باتوں سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ اس بات کا تذکرہ اپنے الفاظ میں کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کو احساس ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں، ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ گول مل جاتے ہیں، اسی طرح اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو ہمارے دلوں کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو زبان سے یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو، یہ کیا کہتے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بس یہی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب اپنے بچوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو یہی تو منافقت ہے کہ ایک جگہ ایک کیفیت، دوسری جگہ دوسری کیفیت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم سب کی حالت ہے، پھر چلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل پوچھتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حالت پر تم میرے پاس ہوتے ہو، یعنی انہوں نے سوال کیا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، جہنم اور جنت کی باتیں بتاتے ہیں، تو ہمارے دل جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے اڑ جاتے ہیں جنت کی طرف، اتنا شوق ہوتا ہے ہمارے دلوں میں جنت کا، دل میں اتنا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسی حالت پر جو میرے پاس تمہاری ہوتی ہے، اگر تم اس کے بعد بھی رہو تو فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ تمہارے بستروں میں، تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں، ہاتھ ملانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے آسمان سے تمہارے لیے فرشتے اترے۔ لیکن یہ تو الگ الگ گھڑیاں ہوتی ہے، الگ الگ اوقات ہوتے ہیں، تو یہ بات سن کر ان کو کچھ تسلی ہو گئی۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب جنت کی باتیں سنتے ہیں، جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، تو دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو انسان جب ایسی مجلس میں ہو جہاں پر جنت اور جہنم کے تذکرے ہوں، اللہ رب العالمین کی باتیں ہوں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس سے ڈرانے کے بارے میں اور اس کے نعمتوں کے حوالے سے، جنت کے انعامات کے حوالے سے تذکرے چل رہے ہوں، تو یقیناً انسان کا دل اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے اور اس کے اندر نرمی آتی ہے۔ اسی طرح جب انسان خود ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین کا، تو ذکر کرنے سے انسان کا دل خود بھی نرم ہو جاتا ہے۔ زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر آتا ہے، اس ذکر کا اثر مومن کے دل پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر یہ دلوں کی نرمی کا ایک بہترین سبب ہے، اس سے انسان اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ دوسرا سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، جو کہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس صحابی نے شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ بعض روایت میں ہے وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اس کو اپنے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ یتیم، مسکین، ضرورت مند، حاجت مند اور کمزور لوگوں کی مدد سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ خاص کر یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا، اس سے مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں نرمی آتی ہے۔ تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے یہ دوسرا سبب ہے، مسکینوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور ان کے لیے معاون بننا۔ جب انسان اس طرح خیر کے کاموں میں شرکت کرتا ہے، نرمی کے کاموں میں اور مسلمانوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ مدد کے کام میں، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، انشاءاللہ سلسلہ وار ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ اسباب اپنانے کی توفیق دے جن سے ہمارے دل نرم ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔